نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ یہ حامیم السجدہ کا 5واں رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تعلیم کے مقابلے میں اس وقت مکہ کے مشرکوں کے رویے کا تذکرہ کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول انہیں اللہ کا کلام سناتے ہیں تو وہ قرآن مقدس کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں تاکہ اس طریقے سے حضور کی دعوت کو ناکام کیا جا سکے اور وہ ان پر غلبہ پا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی سزا کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اس طرح کا آج رویہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی اس پیغام کو رد کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی سخت سزا سے دوچار ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر اس سچی مسلمان جماعت کے افراد کی دعوت کا ذکر ہے کہ جو بڑی دل سوزی کے ساتھ انسانیت کو ہدایت اور کامیابی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی تعلیمات انہیں سکھاتا ہے، حق بات انہیں سمجھاتا ہے، اللہ کی قوانین اور اس کے فیصلے نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ سب سے بہتر بات، سب سے بہتر دعوت اسی انسان کی ہے جو اللہ کی طرف انسانیت کو، اللہ کے قوانین کی طرف، اللہ کی تعلیمات اور ہدایات کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ لوگوں کو تو دعوت دے اور خود بدعملی کا مرتکب ہو، بلکہ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود بھی اچھا عمل کرتا ہے، اپنا اس کا عمل اور کردار بھی وہ ان تعلیمات کے مطابق ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ایک میں بھی فرمانبردار ہوں اس کا۔ سب سے بہترین بات، دعوت وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائی، اللہ کی طرف دے۔ یہاں ایک بات تو واضح ہوئی کہ جو اللہ نے جو یہاں بات فرمائی اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہے جو انسانیت کو اللہ کی طرف بلائے، کسی جماعت کی طرف، کسی فرد کی طرف نہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ دعوت اللہ کے ساتھ جو جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں، ہر ایک جماعت اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جماعتیں جو ہیں ظاہر ہے اجتماعی طریقے سے کام کرنے میں وہ آسانی ہوتی ہے کہ انفرادی طور پر وہ کام نہیں ہو سکتا، اجتماعی صورت میں کام کرنے کی زیادہ سہولت بھی ہے اور اس کے زیادہ نتائج بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ پڑیں۔ اگر کوئی اور فرد یا جماعت کوئی درست کام کر رہی ہے، اللہ کی دعوت دے رہی ہے، اللہ کی تعلیمات کا ابلاغ کر رہی ہے،
تو اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دین کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے والا اگر ایک شعبے کو لے کر چل رہا ہے تو وہ اس شعبے کی حد تک اس کو تسلیم کرے کہ بھئی میں تو اس ایک شعبے پر کام کر رہا ہوں، دوسرے لوگ دوسرے شعبے پر کام کر رہے ہیں، اور یہ دین کے سارے شعبے ہیں۔ ایک وہ ہے مثلا حکومت کے ذریعے سے وہ اللہ کے احکامات کا نفاذ کر رہا ہے، اللہ کے قوانین کے مطابق معاشرے میں عمل کروا رہا ہے، جیسے کہ خلفائے راشدین نے، اس کے بعد مسلمانوں نے اللہ کے دین کا نفاذ کیا، معاشروں میں عدل و انصاف قائم کیا، تو وہ بھی انسانیت کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ یہ جو حکمرانی کر رہا ہے عدل و انصاف کے مطابق کر رہا ہے چاہے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، تو یہ اس کی بات غلط ہے۔ اسی طرح کوئی تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کیے ہوئے ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، جیسے مدارس میں ہے، وہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اللہ کا قرآن سکھایا جاتا ہے، اس کے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اب وہ کہیں کہ جو مدارس میں پڑھنا پڑھانا ہے یہ تو دعوت اللہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دین کی تعلیم نہیں ہے، اللہ کی طرف بلانا نہیں ہے، تو یہ بھی کہنے والوں نے غلط کہا۔ یا اسی طرح عام لوگوں کو کوئی مسجد کی طرف دعوت دیتے ہیں، جیسے کہ تبلیغی جماعت ہے یا اور جماعتیں ہیں، وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کا کام ہے، لیکن ایک شعبہ ہے۔ اب ایک شعبے کو اپنانے والے باقی شعبوں کی نفی کر دیں تو یہ غلط ہوگا۔ تو دین وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگرچہ جامع ہے، لیکن آج شعبہ جات بن چکے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ پوری جامعیت کے ساتھ دین کو اپنایا جائے، لیکن اگر کوئی ایک شعبے کو اپنائے ہوئے ہے اور ساتھ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ باقی شعبہ جات کے حوالے سے میں کام نہیں کر رہا، ایک شعبہ ہی میں اس کو سنبھال سکتا ہوں یا اس میں کام کر سکتا ہوں، یہ میری کمزوری سمجھیں، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی بساط کے مطابق ایک راستہ اپنایا، باقیوں کی تو نفی نہ کرے۔ اور اس میں بھی اصل مدعا اور مقصود ہمیشہ اللہ کا پیغام ہو، اس کی تعلیمات ہو، کوئی شخص یا کوئی جماعت نہیں ہونی چاہیے۔ جماعت زیادہ سے زیادہ یا شخصیت زیادہ سے زیادہ ایک ذریعہ اور واسطہ بن جاتی ہے اللہ کے پیغام کے پہنچانے کا، لیکن اگر آپ شخصیت کی گرویدہ ہو جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر وہ ہیروئزم پیدا ہو جاتا ہے کہ بس جی وہ جو ہیرو تھا نا اسی نے کام کیا، اب وہ اس جیسا کوئی آ نہیں رہا اس لیے کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہیروئزم والی سوچ یہ در حقیقت دشمن کی طرف سے ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کے لیے تو ہر انسان وہ اپنے طور پر ذمہ دار ہے، وہ ہیرو ہے، اس نے کردار ادا کرنا ہے، وہ کسی شخصیت کا کسی جماعت کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے۔ اور دوسری بات جو بیان فرمائی وعامل صالحا، خود بھی وہ درست عمل کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو تو دعوت دیتا رہو اور نصیحت خود را میاں فضیت، دوسروں کو تو نصیحت کرے اور خود رسوائی کا سبب بن رہا ہو، نہیں، خود بھی اس پر عمل کرے۔ وعامل صالحا، اس کا اپنا عمل بھی درست اور ٹھیک ہو۔ عمل سے دعوت سب سے زیادہ پھیلتی ہے، ایک ہے زبان سے، قول سے، تقریر سے، تحریر سے، لیکن سب سے زیادہ دعوت انسانی اعمال سے پھیلتی ہے۔ لوگ عمل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، دوسرے کے عمل کو دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ ایک عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین مثال ہے انسانیت کے لیے، وعامل صالحا، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے وقال اننی من المسلمین۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں سمجھتا دعوت دینے والا کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اور مسلمان یہ کام کر رہے ہیں میں بھی ایک مسلمان ہوں، میری کوئی زیادہ حیثیت اور وقت نہیں ہے، میں مسلمان جماعت کا ایک فرد ہوں جی۔ تو اپنے آپ کو جماعت مسلمین کا ایک فرد وہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا فرد ہوں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا خاص طور پر آج تو آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے،
اس دور میں ذرا جا کر دیکھیں جب مسلمانوں پر ہر طرف سے یلغار ہو رہی تھی، الزام تراشیاں ہو رہی تھی، ان کے سینوں پر بھاری کم پتھر رکھے جا رہے تھے، دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ کے اوپر ان کو لٹایا جا رہا تھا، آگ کے انگارے ان کی چربی سے بجھ رہے تھے، اور کوئی ان کے حق میں آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا، ان کی ان تکلیفوں پر کوئی حساب لینے والا بھی نہیں تھا۔ اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہنا کہ میں مسلمان ہوں، یہ بڑا مشکل اور کٹھن تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ابھی تم اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو، اپنے قبیلے چلے جاؤ، جب کچھ ہماری طاقت اور قوت ہو جائے گی تو پھر آنا اور پھر اپنے اسلام کا اظہار بھی کرنا۔ لیکن یہ ایمان اور اسلام ایسی ایک وہ طاقت و قوت ہے کہ جب انسان میں آ جاتی ہے نا تو پھر انسان سے رہا نہیں جاتا اس کا اعلان اور اظہار کیے، بشرطے کہ وہ سچا ایمان ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت لی اور پھر جا کر قریشیوں کے مجمع میں سرداروں کے اس پورے جھرمٹ میں جا کر اعلان کیا کہ میں اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آیا ہوں۔ پھر کیا ہوا جو ہونا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، مارا پیٹا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے آ گئے، انہوں نے بچایا اور ڈرایا قریشیوں کو کہ یہ غفار قبیلہ کا فرد ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو وہ قبیلہ تمہارا ناطقہ بند کر دے گا، تمہاری تجارت بند ہو جائے گی جو تم شام سے کر رہے تھے۔ وہ راستے پہ قبیلہ آتا ہے، وہ اپنی تجارت کی غرض سے ڈرے، پھر ان کو چھوڑا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ تو اس دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا آسان نہیں تھا، اور رفتہ رفتہ آج بھی یہی حالت ہوتی جا رہی ہے۔ آپ جب کسی ایسی مجلس میں ہوں جہاں بڑے لبرل لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بڑے وہاں جو ہے دنیا دار قسم کے لوگ ہوں، آپ ان کی مجلس میں موجود ہوں، وہاں دعوت دیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اللہ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، تو پتہ وہاں چلتا ہے۔ یہاں مسجد میں جی کہہ دینا میں مسلمان ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے نا کہ اے ایمان والوں اپنی نگاہیں نیچے کر لو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ مسجد اور مدرسے میں حکم نہیں ہے۔ یا نگاہ نیچے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تم حکم وہاں ہے جب تم وہاں ایسی محفل میں شامل ہو کہ جہاں حسن ناچ رہا ہے، ایسے بازار میں ہو جہاں ہر طرف حسینائیں ہیں، وہاں حکم یہ کہ اب اپنی نگاہیں نیچے کرو، ان پر نظر نہ ڈالو۔ تو جہاں اس حکم پر عمل کرنے کا موقع اور محل ہو، وہاں جب انسان اس کا اعلان کرے یا اس پر عمل کرے تو صحیح معنوں میں اس کا مصداق وہی وقت ہوتا ہے، اس وقت ہی عمل کرنا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی واضح کیا اس سے کہ کسی اور جماعت، مسلمان ایک جماعت ہے، کسی ایک مخصوص فرقے کی طرف نسبت نہیں بلکہ اسلام کی طرف نسبت، جو اصل اسلام ایک مسلمان کی پہچان ہے اس کی بات وہ کرتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ آج افسوس ہے ہماری حکومتوں کا بھی حال عجیب ہے، فرقہ واریت کو سب سے زیادہ یہاں فروغ انگریز نے دیا، اور اس کے بعد ان کے جانشین حکمران اب تک اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ کی حکومتیں جب بھی انٹرویو لیں گی، پوچھیں گی، کوئی بھی معاملہ ہوگا تو پہلے کہیں گے نہیں متعین کرو تمہارا کس گروہ اور جماعت اور فرقے سے تعلق ہے، بتاؤ، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو۔ گویا کہ ان تشخصات کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ مسجد بنائی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو متعین کرو کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے۔ گویا فرقہ واریت کو حکومت پروموٹ کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے، اس کے بغیر مسجد آپ کی نہیں بنے گی، اس کے بغیر آپ مسجد
جو دعوت کا سب سے بہترین مرکز ہوتا ہے، اس کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، قائم نہیں اس کو کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑی آج خرابی ہے، ظلم کی بات ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور یہ دعوت اللہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے۔ اس کا مقابلہ بڑی برائی سے لوگ کرتے تھے اس دور میں، تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ انسانیت کو اچھائی کی طرف بلائیں گے تو آپ کے سب ہم نوا نہیں ہوں گے، مخالفت بھی کریں گے، پراپوگنڈے بھی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، آپ کو تکلیفیں بھی پہنچائی جا سکتی ہیں، خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس دور میں تو دعوت بڑی ہی مشکل اور کٹھن تھی، دشمن کی طرف سے بھرپور اس کا برائی کے ساتھ جواب تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں، برابر نہیں۔ اچھائی ہے، برائی کو اب اگرچہ فی الحال کسی نے اپنایا ہوا ہے، لیکن یہ برائی اس کو ضرور تکلیف دے گی، اس کا ضمیر ضرور اس پر ملامت کرتا رہے گا۔ بہر کیف تم نے اچھائی کو اپنایا ہوا ہے تو اب اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دینا، برائی سے نہیں دینا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ اس لیے آگے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو اس طریقے کے ساتھ جو زیادہ اچھا ہے۔ اس نے تم پر الزام لگایا، تمہیں نقصان پہنچایا، تو تم آگے بدلے میں اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اچھے طریقے سے پیش آؤ، احسن طریقے سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم جب اچھے طریقے سے پیش آؤ گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس وقت تمہارے اور اس کے درمیان میں جو دشمنی تھی وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسا ہو جائے گا کہ تمہارا دوست ہے جگری، ولی حمیم، گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، انسان کا ضمیر بہر کیف جب آپ کسی برائی کا بدلہ یا جواب اچھائی سے دیں گے تو اس کا ضمیر اسے ضرور ملامت کرے گا، اسے ضرور سمجھائے گا۔ وہی دعوت ہوتی اصل۔ آپ اس کی بے شمار مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ابو سفیان بڑے سرگرم مخالفین میں سے ہیں۔ جنگ احد میں نقصان بھی مسلمانوں کو پہنچایا، جنگ احزاب اور خندق میں بہت بڑا محاذ کھڑا کیا اور ہر موقع پر مخالفت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھائی کا بدلہ دیا، ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر کیا، فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے ساتھ اچھائی یہ کی کہ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے۔ وہ ہندا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو دشمنی اسلام میں بڑی پیش تھی، غزوہ احد میں وہ اپنی فوج کے نوجوانوں کو ابھار رہی تھی، جی اس نجاشی کو، اس حبشی کو جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا، اسے اپنے کڑے اتار کر دے دیے اور کہا کہ تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک چاک کر کے کلیجہ نکال کر اس کو چبایا، اتنی دشمنی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، جی باوجود اس کے کہ غلبہ پا لیا، پورا تسلط ہے، پورا اختیار اور قدرت ہے سزا دینے کی، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جی کوئی تم پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ نکلا کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی مبغوض اور برا انسان نہیں لگتا تھا، لیکن آپ کے اس رویے نے، آپ کی اس محبت نے، آپ کی اس رحم دلی نے میرے دل میں میری اس دشمنی اور نفرت کو محبت میں ایسا بدلا ہے کہ اب میری نظر میں آپ سے زیادہ محبوب اور عزیز کوئی نہیں ہے۔ یہی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری دشمنیاں دوستی میں بدل جائیں گی، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ ہمیشہ انسان برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔
لیکن ایک اور بات بھی یہاں سمجھنے کی ہے، یہاں بعض لوگوں کو معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے، بات کو جب سمجھتے نہیں ہیں تو وہ کئی اور موقعوں پر اس بات کا اس کو فٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ذاتی زندگی، یا یوں کہہ لیں ایک اخلاق ہوتی ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، اور ایک قانون کا تقاضا ہے۔ اخلاقی سطح پر، ذاتی سطح پر تو یہی حکم ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم مخالف کا جواب اچھے طریقے سے دو، ذاتی زندگی۔ لیکن جہاں وہ اجتماعی مسئلہ، قانون کے نفاذ کی بات ہو، تو وہاں نرمی نہیں ہے، وہاں لچک نہیں ہے۔ جہاں کہیں دوسرے کو نقصان پہنچنے کی بات ہو، اجتماعی طور پر یا افرادی طور پر بھی کوئی انسان دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا اس کے عمل سے آگے خرابی بڑھنے کا خطرہ ہے، دوسروں تک اس کا ظلم اور زیادتی بڑھنے کا امکان ہے، تو پھر وہاں اس کو روکنا بھی ضروری ہے، اس کو روک دو جی۔ اس کا جواب پھر یہ ہے کہ نرمی سے نہیں بلکہ سختی سے دینا ضروری ہے، تاکہ اس کی برائی آگے نہ بڑھے، دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ تو اس قانون اور اخلاق، ان دونوں کے استعمال میں فرق سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اجتماعی معاملات میں، دوسروں کے معاملات میں جہاں نقصان اور خرابی کا امکان ہو تو وہاں سختی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، ذاتی طور پر کوئی تمہاری ذات سے معاملہ ایسا پیش آیا کہ اس نے تمہاری ذات پر حملہ کیا ہے، تو وہاں درگزر سے کام لو، وہاں اس سے محبت سے، پیار سے پیش آؤ، یہی تمہاری دشمنیاں ایک وقت میں دوستیوں میں بدل جائیں گی۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس کام کی توفیق اسی ہی ملے گی جو بڑے صبر و برداشت والا ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں اس کی توفیق ملے گی مگر اسی کو جس کو اخلاق کا بڑا حصہ ملا ہے، ذو حظ عظیم، بڑے اخلاق والا ہے جی۔ یہ کام کوئی آسان نہیں ہوتا کہ دوسرا تو تمہیں نقصان پہنچائی جا رہا ہے، تم پر الزام تراشیاں کیے جا رہا ہے، تمہارے ساتھ برائی کیے جا رہا ہے اور تم برداشت کر رہے ہو۔ یہ وہی کر سکے گا جس کی تربیت ہو چکی ہے، جس کا تزکیہ ہو چکا ہے، جس کے اپنے اندر کی انا مر چکی ہے، نفس اور خواہشات اس کی کنٹرول میں ہو چکی ہیں، وہ ہی یہ عمل کر سکتا ہے۔ الا ذو حظ عظیم۔ شیطان ایسے موقع پر وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری سیرت کو، کردار کو مجروح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسی تمہاری سیرت اور کردار سے دعوت پھیلے گی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کردار مجروح ہو، اس سے منفیت دوسروں تک پہنچے، منتقل ہو۔ لہذا شیطان کے اس وقت کے نزغ اور وسوسے سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، اور تم خود نہیں بچا سکو گے، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، لہذا اللہ سے مدد مانگو۔ اگلی آیت میں اللہ نے یہی بات فرمائی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے شیطان، نزغ کہتے ہیں دل میں وسوسہ ڈالنا، کہ وہ تمہارے دل میں بد اخلاقی کی بات ڈالے کہ اس کو ضرور جواب دینا چاہیے، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے کہ وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا رہا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ وہ تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دعوت اللہ کی اہمیت کو اور اس کے لیے ایک داعی کا کیا رویہ اور خلق ہونا چاہیے اس کو بیان فرمایا، اور اس موقع کی نزاکت کو سمجھایا ہے کہ اس موقع پر شیطان کی اثر اندازی بڑی گہری ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد بھی مانگو، تبھی تم کامیاب ہو سکو گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔